صدیوں تلک آباد رہا ہے، صدیوں تلک آباد رہے گا، صدیوں تلک آباد رہا ہے، صدیوں تلک آباد رہے گا، بھارت زندہ باد رہا ہے، بھارت زندہ باد رہے گا، بھارت زندہ باد رہا ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کو۔ اس سے پہلے بتا دوں تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کو۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور صدیوں سبسکرائب کیجیے۔ تلک آباد رہا ہے، صدیوں تلک آباد رہے گا، اگلے مصرے پہ تیار رہنا۔ صدیوں تلک آباد رہا ہے، صدیوں تلک آباد رہے گا، صدیوں تلک آباد رہا ہے، صدیوں تلک آباد رہے گا، بھارت زندہ باد رہا ہے، بھارت زندہ باد رہے گا، بھارت زندہ باد رہا ہے، بھارت زندہ باد رہے گا، صدیوں تلک آباد رہا ہے۔ یہاں وزارت مرزا صاحب بیٹھے ہیں، احمد خان جی بیٹھے ہیں، انیس احمد پور منتری جی بیٹھے ہیں، اور آپ کے بہت ڈیشنگ ایم ایل اے ساجد پٹھان صاحب بیٹھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ان سب کی موجودگی کے لیے آپ کی تالیاں بجیں۔ بھارت زندہ باد رہا ہے، بھارت زندہ باد رہے گا۔ جچکر جی، لوہیا جی، پیارے بھائی، کہ نفرت کے اندھیارے میں ہم سب جگنو بن جائیں گے، نفرت کے اندھیارے میں ہم سب جگنو بن جائیں گے، ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک بازو بن جائیں گے، ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک بازو بن جائیں گے، ملک کی مٹی جس دن پھر سے جان کی قربانی مانگے، بھگت سنگھ تم بن جانا اور ہم ٹیپو بن جائیں گے، بھگت سنگھ تم بن جانا اور ہم ٹیپو بن جائیں گے، نام یہاں پر گاندھی نہرو مولانا آزاد رہے۔ اب آئیے دوستو ندائی ممبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اگر نبوت کے ابتدائی کٹھن اور مشکل حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور سہارا دینے والی ایک صاحب عظمیت خاتون تھی، تو نبوت کے پیغام اور شریعت کے احکام کو عام لوگوں تک پہنچانے کی سعادت بھی ایک عورت ہی کے حصے میں آئی ہے۔ گھر سے باہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے تھے وہ بے شک صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے، لیکن آپ کی زندگی کا جو حصہ گھر کے اندر گزرتا تھا اس کے اقوال و افعال امت تک پہنچانے کا سہرا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سر پر سجتا ہے۔ وہ فقہائے صحابہ میں سے سب سے ممتاز تھیں۔ بڑے بڑے فقیہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی مسائل میں ان سے رجوع کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حدیث کے سمجھنے میں دشواری پیش آتی تھی تو ہم حضرت عائشہ سے دریافت کرتے اور ان کے پاس اس کا علم ضرور ہوتا۔ وہ صحابہ کی ماں تو تھی ہی، انہیں 20 صحابہ کی معلمہ اور استاد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ حسان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید، حلال و حرام اور فرائض و احکام، اشعار تاریخ، عرب اور انسان میں ان سے زیادہ کسی کو واقف نہیں پایا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تمام لوگوں سے زیادہ عالم تھیں اور بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان سے علم حاصل کرتے تھے۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ ساری امت کے معلم اور استاد صحابہ ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی استاد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ صحابہ میں اختلاف ہو جاتا تو رجوع ان کی طرف کرتے،
کسی مسئلے میں اشتباہ ہو جاتا تو وہی اشتباہ کو دور کرتی، کوئی مسئلہ معلوم نہ ہوتا تو رہنمائی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں۔ اماں عائشہ کے علمی برتری کی ایک وجہ تو ان کی بے مثال ذہانت اور بے نظیر حافظہ تھا، اسی کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ عام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ادب و احترام کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لب کشائی نہیں کرتے تھے، لیکن اماں عائشہ کو جس مسئلہ میں اشتباہ ہوتا تھا اس کے بارے میں بلا جھجک آپ سے دریافت کر لیتی تھیں۔ یوں آپ سے پوچھ کر سیدہ نے اتنا علم حاصل کر لیا تھا کہ امام زہری شہادت دیتے ہیں، اگر تمام مردوں کا اور امہات المؤمنین کا علم ایک جگہ جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم ان سب سے زیادہ ہوگا۔ تو نبوت تو عبداللہ کے در یتیم اور آمنہ کے لعل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، لیکن مشکلات میں نبی کا حوصلہ بڑھانے اور پھر نبی کی تعلیمات اور ارشادات کو پھیلانے اور امت تک پہنچانے کا شرف دو خواتین کو حاصل ہے، اور یہ ایسا شرف ہے جو قیامت تک ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ پہلی شہادت۔ اس کے علاوہ اسلام کے لیے سب سے پہلے خون کا نذرانہ پیش کرنے کا شرف بھی ایک عورت ہی کے حصے میں آیا۔ آپ نے حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا 7واں نمبر تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان ہونے کا مطلب مکہ کے سرداروں کو جور و جفا کے حربے آزمانے کی دعوت دیتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تو تھی بھی کنیز، جب آزاد اور خاندانی لوگوں کو کوئی نہیں بخشتا تھا تو ایک کنیز قریش کے پنجہ استبداد سے کیسے بچ سکتی تھی؟ مغیرہ کا خاندان جس کی آپ کنیز تھیں، انہوں نے آپ کو دوبارہ کفر و شرک پر مجبور کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا، ہر کوشش کر دیکھی، ہر قسم کا لالچ دیا، لیکن حضرت سمیہ نہایت مضبوطی سے اپنے عقیدہ پر قائم رہیں، جس کا صلہ یہ ملا کہ مشرکین ان کو مکہ کی جلتی تپتی ریت پر لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، لیکن ان کے عزم و استقلال کے چھیٹوں کے سامنے یہ آتش کدہ سرد پڑ جاتا تھا۔ ایمان میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ کمزوروں کو شاہوں سے آنکھیں لڑانے کا حوصلہ بخش دیتا ہے۔ سمیہ صنف نازک میں سے تھی، مگر ایمان قبول کرنے کے بعد اپنے دنیاوی آقاؤں کے سامنے ڈٹ گئیں، جس نے مشرکین کو باولا کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک معمولی کنیز ہماری کسی بات کے ماننے سے انکار کر سکتی ہے۔ ایک روز دن بھر کی اذیت کے بعد شام کو گھر آئیں تو ابو جہل نے گالیاں دینا شروع کر دیں، اور پھر اس کا غصہ اس قدر تیز ہوا کہ اٹھ کر ایسی برچھی ماری کہ حضرت سمیہ شہید ہو گئی، مگر قیامت تک کے لیے عورتوں کا سر فخر سے بلند کر گئیں، کیونکہ مکہ میں یہ پہلا خون تھا جو اسلام کی خاطر بہایا گیا تھا۔ یہ صرف حضرت سمیہ کی استقامت نہ تھی، ان کے علاوہ بھی کئی لونڈیاں تھیں، حضرت زنیرہ، حضرت نہدیہ وغیرہ، جنہیں اسلام قبول کرنے کی پاداش میں بے تحاشا ستایا گیا، مگر وہ دامن مصطفیٰ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اس میں شک نہیں کہ عورت صنف نازک ہے، لیکن جب عورت کسی بات پر ڈٹ جاتی ہے تو اس کی استقامت کے سامنے پہاڑ بھی کمزور دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔